بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان ایک خاوند دو مائیں، جس کے مصنف ہیں محبوب عالم، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رضیہ کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا۔ وہ اسکول پڑھتا تھا۔ اس بچے کے بعد رضیہ کو کوئی بچہ نہ ہوا۔ خان بہادر بیمار رہنے لگا تھا اور وہ بہت تیزی سے بوڑھا ضعیف نظر آنے لگا۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ رضیہ کی خوبصورتی اور اس کے قد بت نے خان بہادر کی عقل پھیر دی تھی۔ اس نے بھری ہوئی عقل سے شادی کر لی، لیکن جب اس کا جسم اور جذبات ٹھنڈے ہونے لگے تو اس کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھا ہے۔ مجھ کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے سے دبتا تھا۔ میرے اس خیال کی تصدیق بعد میں ہو گئی تھی۔ خان بہادر اور رضیہ کے پاس آنے کے بجائے اپنے ملازم یاسین کے ہاتھ خفیہ طور پر پیسے اور روکے بھیجتا رہتا تھا۔ رضیہ روکے سنبھال کر رکھتی رہی۔ یہ اب چوری ہو گئے تھے۔ روپے پیسے کی اسے کوئی تنگی نہیں تھی۔ ایک روز یاسین رضیہ کو یہ خبر سنانے آیا کہ خان بہادر مر گئے ہیں۔ اسے مرے 2 روز گزر گئے تھے۔ یاسین گھر میں ماتم کی وجہ سے مصروف تھا، اس واسطے وقت پر نہ آ سکا۔ اب بھی وہ چوری چھپے آیا تھا۔ رضیہ کو خان بہادر کے مرنے کا غم یہ نہیں تھا کہ اس کا خاوند مر گیا ہے، بلکہ یہ غم تھا کہ اب اخراجات کا کیا بندوبست ہوگا۔ یہ ڈر بھی لگا کہ اب خان بہادر کا بیٹا حامد کارخانے میں آ جائے گا اور وہ مکان سے نکال دے گا۔ خان بہادر نے اسے کسی وقت بتایا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس نے اراضی کے معاملات میں ایسا مصروف رکھا ہوا ہے کہ وہ کارخانے میں نہیں آ سکتا۔ خان بہادر کے مرنے کے بعد رضیہ کو پہلا خیال یہ آیا کہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے، اور اس کے دماغ میں دوسرا خیال جائیداد میں سے اپنے بچے کے حصے کا آیا۔ اس نے اپنے باپ کے کاغذوں میں سے نکاح نامہ ڈھونڈ لیا اور اس کو یہ خوشی ہوئی کہ اس نے کسی خیال کے بغیر خان بہادر کے سارے رکے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سارے رکے اکٹھے کر لیے اور نکاح نامہ ان کے ساتھ رکھ کر ایک کپڑے میں باندھ دیے۔ اس کو بڑا عقل والا خیال آیا تھا کہ وہ جب کہے گی کہ وہ بھی خان بہادر کی بیوہ ہے اور اس کا بیٹا خالد خان بہادر کا بیٹا ہے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے کہ یہ عورت پاگل ہے یا دھوکے باز ہے۔ اب بتاؤ یہ راز کس طرح کھلا؟ میں نے رضیہ سے پوچھا۔ راز کھلا ہے تو ہی کسی نے یہ کاغذات چوری کر لیے ہیں۔ چور میرے دماغ میں ہے، وہ خان بہادر کا بیٹا حامد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ راز کس طرح ظاہر ہوا۔ رضیہ نے سر جھکا لیا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سر اٹھایا اور پھر سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس میں بھی کوئی راز ہے، اس واسطے کہ اس نے نظریں چھپا لی ہیں۔ میں نے بڑے آرام اور ہمدردی سے اسے بولنے کو کہا۔ اس نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی، یہ بھی بتانا پڑے گا؟ آپ نے جہاں اتنی لمبی بات سنا دی ہے وہاں یہ بات چھپانے کی کوئی تک نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ چور پکڑنا چاہتی ہیں تو مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ یہ نہ بھولیں کہ آپ مجھ سے مدد لینے آئی ہیں۔ اس نے ایک اور کہانی سنا دی۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں سنائے گی، اس واسطے کہ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ خان بہادر کے مرنے کے 7-8 روز بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ رضیہ نے سنایا۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا اور مجھ کو آ کر بتایا کہ خان بہادر کا بیٹا حامد آیا ہے۔ میں اتنی جلدی کچھ نہ سوچ سکی کہ اس کو اندر بلاؤں یا نوکرانی سے کہوں کہ اس سے پوچھائے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ نوکرانی نے کہا تھا کہ خان بہادر کا بیٹا آیا ہے، اس واسطے میرے منہ سے نکل گیا کہ اسے اندر بلا لو۔ میں پردہ کرتی تھی لیکن اس سے پردہ نہ کیا۔ ایک بڑا خوبصورت جوان میرے سامنے آ گیا۔ یہ تھا حامد، جس کی بابت میں سنتی رہی تھی کہ خان بہادر کا بڑا بیٹا ہے۔ اس کی عمر مجھ سے 2 سال سے زیادہ ہے۔ میرے دل میں ڈر تھا کہ کیوں آیا ہے، لیکن میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس کو دیکھ کر میرے دل سے ڈر کس واسطے نکل گیا۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھ کو سلام کیا۔ میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اس نے پہلے میرے ابا جان کو یاد کیا اور ان کی بہت تعریف کی۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ اسے پتہ نہیں چلا کہ میں اس کے باپ کی بیوہ ہوں۔ میں نے خان بہادر کے مرنے کا افسوس کیا۔ اس نے کہا، اب کارخانہ مجھ کو چلانا ہے۔ مجھ کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ مکان کارخانے کا ہے اور میرے ابا جان نے آپ کے والد صاحب کو دیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو یہاں سے نکالوں گا نہیں۔ آپ کے والد صاحب میرے ابا جان کے بھائی بنے ہوئے تھے۔
میں صرف یہ معلوم کر رہا ہوں کہ ہماری جائیداد کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے۔ میں نے مکان کی رجسٹری سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ حامد کے کہنے کے بغیر میں نے دوسرے کمرے میں جا کر رجسٹری نکالی اور اس کو دکھا کر کہا کہ یہ مکان میرے ابا جان نے بنوایا تھا۔ اس نے رجسٹری کو ہاتھ نہ لگایا، کہنے لگا، مجھے آپ پر بے اعتباری تو نہیں؟ وہ مجھے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے کہنے لگا تو میں نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھو۔ وہ شاید یہی چاہتا تھا کہ میں اس کو بیٹھنے کے واسطے کہوں۔ وہ بیٹھا رہا۔ آپ شاید میری اس بات کو پسند نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ اپنے باپ اور اس کے باپ کے بعد یہ تیسرا مرد تھا جس کے ساتھ میں نے باتیں کی تھیں۔ ان تینوں میں یہ پہلا مرد تھا جو میری عمر کا تھا۔ رضیہ نے اپنے جذبات کی باتیں اپنے الفاظ میں کی تھیں۔ بعض باتیں اس نے صاف کر دیں اور بعض باتیں گول گول کی۔ میں اس کا مطلب سمجھتا رہا۔ میں نے اس پر کچھ سوال بھی کیے تھے جن کے اس نے جواب دیے۔ حامد کو اپنے پاس دیکھ کر اس کے دل میں جو گڑبڑ پیدا ہو گئی تھی وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، اس واسطے کہ بات بہت لمبی نہ ہو جائے۔ رضیہ گھر میں ایک قسم کی قید تھی۔ اس کا تعلق دو بوڑھے آدمیوں کے ساتھ رہا۔ اس نے اپنے باپ کو کہہ دیا تھا کہ اس کے آرام اور خدمت کے واسطے وہ شادی نہیں کرے گی، مگر خان بہادر نے اس کا خاوند بن کر اس کے جذبات کو جگا دیا اور جذبات کو کچل بھی دیا۔ وہ فرشتوں کی سیرت والی عورت نہیں تھی، وہ تو اپنے باپ کی محبت کے واسطے پھنس گئی تھی۔ اب حامد اس کے پاس آیا تو اس کے اندر جو عورت قید تھی وہ آزاد محو ہونے کے واسطے تڑپنے لگی اور اس کے جذبات جاگ اٹھے۔ اس کے دماغ میں یہ احساس جاگ پڑا کہ وہ ابھی جوان ہے اور اس نے اپنی جوانی کو دبایا ہوا تھا اور اس کا خاوند حامد جیسا آدمی ہونا چاہیے تھا، اس واسطے اس کو اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ حامد کے دل میں بھی شاید ایسے ہی خیالات آ گئے تھے۔ رضیہ ابھی تک خوبصورت تھی۔ حامد نے اس کے ساتھ ہمدردی اور بے تکلفی کی باتیں شروع کر دیں۔ ایسی باتیں رضیہ کو بہت اچھی لگیں۔ حامد جب جانے لگا تو رضیہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ آپ پھر آئیں گے، اور خود ہی کہا، ضرور آنا، میں انتظار کروں گی۔ حامد نے پکا وعدہ کیا کہ کل آؤں گا۔ رضیہ نے مجھے بغیر شرم کے بتا دیا کہ حامد چلا گیا تو رضیہ کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے دل میں لذت محسوس کی کہ اس کی عمر کا ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے۔ حامد دوسرے دن پھر آ گیا۔ رضیہ اس کے انتظار میں بے حال ہو چکی تھی۔ آپ انسان کی فطرت کو تو سمجھتے ہوں گے، اس واسطے کہ آپ خود بھی انسان ہیں۔ اگر آپ پیاس سے مر رہے ہوں یا اگر آپ اس واسطے پیاس کو برداشت کر رہے ہوں کہ پانی ملنے کی کوئی امید نہیں، تو اس طریقے سے پیاس مر نہیں جاتی۔ آپ کو جہاں پانی نظر آئے گا وہاں آپ پانی کے اوپر گر پڑیں گے اور کہیں گے کہ میں تو یہ سارا تالاب پی لوں گا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ تم اگر مسلمان ہو تو یہ پانی نہ پیو، آپ کہیں گے کہ پہلے پانی پی لوں پھر بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں۔ رضیہ کی حالت یہی تھی۔ میں نے اس کی باتوں سے حساب لگایا کہ اس نے ایک ایسی قدرتی پیاس کو دبایا ہوا تھا جس کا تعلق جذبات کے ساتھ تھا۔ اسے پانی نظر آ گیا تو پیاسے جذبات نے اس کو دبا لیا اور اس کی عقل پھر گئی۔ جذبات میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ عقل کو مار دیتے ہیں، پھر انسان سے گناہ اور جرم سرزد ہوتے ہیں۔ حامد دوسرے دن آیا تو رضیہ کو دل میں ایسے لگا جیسے وہ اس عمر تک اسی خوبصورت شخص کا انتظار کرتی رہی ہے۔ حامد کو میں جانتا تھا، وہ شریف آدمی نہیں تھا۔ اس نے رضیہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا کی، لیکن رضیہ میں ابھی کچھ شرم اور جھجک باقی رہ گئی تھی۔ اس نے حامد پر تو یہ ظاہر کر دیا کہ وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ کیوں اچھا لگتا ہے۔ حامد نے اس سے پوچھا کہ اس کا خاوند کہاں ہے۔ رضیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ حامد کو اس کی شادی کا کچھ بھی علم نہیں، اس واسطے اس نے جھوٹ بولا۔ اس بچے کو پیدا ہوئے 1 سال بعد میرا خاوند مر گیا تھا، رضیہ نے بتایا۔ میں نے پھر اس واسطے دوسری شادی نہیں کی کہ ابا جان اکیلے تھے اور بیمار رہتے تھے۔ میں نے اپنی جوانی ان پر اور اپنے بچے پر قربان کر دی۔ تم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جان کی قربانی دینا آسان ہے، حامد نے کہا، جوانی کی قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ رضیہ کے منہ سے یہ الفاظ اپنے آپ نکل گئے، ہاں یہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس دن دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا کہ دلوں میں کیا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو بتا بھی دیا۔ رضیہ کی حرکتوں کی وجہ سے حامد کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت اب اس کی اپنی ہے۔ رضیہ کا ہاتھ حامد نے اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا تو رضیہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ اسی دن حامد کو گاؤں جانا تھا۔ اس کے باپ کا ابھی 40واں بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کو گھر سے پیغام ملا تھا کہ وہ فوراً گاؤں آ جائے۔ وہ رضیہ کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی آؤں گا۔ وہ جلدی نہ آ سکا۔ تقریباً 20 دن گزر گئے۔
وہ شام کے وقت آیا، رضیہ نے اس کو کہا کہ وہ کھانا یہیں کھائے گا، حامد یہیں رہنے کے لیے آیا تھا۔ وہ رک گیا۔ کھانے کے بعد رضیہ نے نوکرانی کو گھر بھیج دیا۔ یہ دونوں اکٹھے بیٹھ گئے۔ حامد نے رضیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی طرف کھینچا اور وہ مسکرایا۔ رضیہ سمجھ گئی، وہ بھی مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، آؤ۔ حامد اس کے ساتھ چل پڑا۔ رضیہ جب سونے والے کمرے میں حامد کے ساتھ داخل ہوئی تو آگے جو ہوا وہ اس کے الفاظ میں سنے۔ کوئی تھانے دار ہر مجرم کی باتیں یاد نہیں رکھ سکتا، اس واسطے کہ اتنے لمبے عرصے میں ہزاروں مجرم سامنے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی عمر 200 سال بھی ہو جائے تو بھی وہ ان باتوں کو نہیں بھول سکتا۔ رضیہ کی یہ بات مجھ کو ابھی تک یاد ہے۔ میں تو اندھی ہو گئی تھی جی، اس نے بڑے صاف لہجے میں کہا۔ میں کہتی تھی کہ بس مجھ کو حامد کی ضرورت ہے، یہ مل گیا ہے تو مجھ کو دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا بچہ سو گیا تھا۔ میں کہتی تھی کہ اس وقت مجھ کو بچہ بھی نہیں چاہیے۔ میں حامد کو ساتھ لے کر سونے کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے سامنے 2 پلنگ ایک دوسرے کے ساتھ بچھے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی جس نے میرے دل کو مٹھی میں پکڑ لیا اور اتنے زور سے دبایا کہ میں نے دل میں اور سر میں سخت درد محسوس کیا۔ میرا پسینہ بھی نکل آیا۔ کون کہتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں ان کی روحیں واپس نہیں آتی؟ میں نے پہلے خان بہادر کو دیکھا، وہ پلنگ پر بیٹھے تھے اور مجھ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ بہت اداس تھا۔ اسی پلنگ پر میرے ابا جان بھی لیٹا کرتے تھے۔ ان کی وفات اسی پلنگ پر ہوئی تھی، یہیں سے ان کی میت اٹھائی گئی تھی۔ خان بہادر کو میں نے اسی پلنگ پر اداس بیٹھے دیکھا تو ان کا چہرہ میرے ابا جان کا چہرہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، تم تو کہتی تھی کہ اپنی جوانی میرے واسطے قربان کر دو گی، کیا کر رہی ہو رضیہ؟ پھر ابا جان بھی غائب ہو گئے اور کمرے میں مجھ کو کسی مرد کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مجھ کو اپنے باپ اور حامد کے باپ کی آوازیں جو سسکیوں کی طرح تھیں سنائی دے رہی تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، میں اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ اس گھر میں موجود ہیں۔ میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں حامد، نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں یہ کام۔ حامد ہنسا اور اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں بھی اسی طرح تپ رہی تھی اور یہی تپش مجھے سونے والے کمرے میں لے گئی، مگر پلنگوں کے قریب جا کر میرا جسم بالکل سرد ہو گیا۔ میں حامد کے بازوؤں سے نکل آئی اور پھر سونے والے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چارپائی پر جا بیٹھی۔ حامد نے آ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھے اٹھانے لگا۔ اس نے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو رضیہ؟ یہاں اور کوئی نہیں، چلو اٹھو۔ لیکن میں نہ اٹھی۔ حامد نے جب دیکھا کہ میں سونے کے کمرے میں نہیں جا رہی تو اس نے مجھ کو اسی چارپائی پر گرا دیا جس میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اس نے مجھ کو اٹھایا تھا۔ میں جوش سے اٹھی اور اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مار کر کہا، بدکار، پاپی، تجھ کو اپنے باپ کی بھی آواز سنائی نہیں دیتی؟ میں تیری ماں ہوں، ستیلی ماں، میں تیرے باپ کی بیوہ ہوں، تیرا باپ اس گھر میں موجود ہے۔ معلوم نہیں میں نے کیا کیا، کیا واہی تباہی بک ڈالی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کا منہ بھی کھل گیا۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، تم تو پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے کارخانے میں اپنے کمرے میں شراب رکھی ہوئی ہے، میں لے آتا ہوں، تھوڑی سی پی لو، خدا کی قسم فوراً ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے یہی رٹ لگائے رکھی کہ میں اس کے باپ کی بیوہ ہوں۔ بہت ساری بک بک کے بعد اس کو ہوش آنے لگا کہ میں پاگل نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم سمجھ نہیں سکے کہ میں اتنا عرصہ اکیلی کس طرح رہی ہوں، اور خان بہادر جب کارخانے میں آتے تھے تو راتوں کو کہاں رہتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ اس کا ثبوت کیا ہے۔ میں اس وقت کسی اور حالت میں تھی۔ وہ بڑا تندرست اور طاقتور مرد تھا۔ جذبات کی گرمی سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں اور وہ وحشی بنا ہوا تھا۔ میں اس سے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں طاقت سے اس سے نہیں بچ سکتی تھی۔ اس نے ثبوت مانگا تو میں نے ٹرنک میں سے نکاح نامہ نکال کر اسے دکھا دیا، اور پھر اس کو وہ خط بھی دکھائے جو خان بہادر اپنے ملازم یاسین کے ہاتھ مجھے بھیجا کرتے تھے۔ اس نے جب نکاح نامہ دیکھ لیا تو میں نے جھپٹا مار کر اس سے ہاتھ سے نکاح نامہ لے لیا۔ اس نے اپنے باپ کا ایک ہی خط دیکھا اور خود ہی مجھ کو دے دیا۔ وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ آہستہ سے گھوما اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے سر کو جھکائے رکھا، پھر مجھ کو دیکھ کر بولا، تو یہ خفیہ شادی تھی؟ میرے ابا جان 2 زندگیاں گزار کر مرے ہیں۔ میں نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر کہا، وہ مر گئے ہیں، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے میرے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، اسے قائم رہنے دو۔
میرا بیٹا خالد تمہارا بھائی ہے، اس کی آنے والی زندگی سنوار دو۔ دیکھو میں نے تمہیں کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا ہے۔ اس نے مجھ کو اس طرح چونک کر دیکھا جیسے سویا ہوا تھا اور میری آواز پر جاگ اٹھا ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، تمہارا بیٹا میرے باپ کا بیٹا ہے، تم کہتی ہو کہ اس کی آنے والی زندگی کو میں سنوار دوں۔ میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں، معلوم نہیں وہ کیا سمجھا۔ اس نے پھر سر جھکا لیا اور پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس نے رک کر کہا، زبانی تو کوئی نہیں مانے گا کہ تم خان بہادر کی دوسری بیوی تھی۔ یہ نکاح نامہ اور ان کا خط مجھ کو دے دو، میں اپنی ماں کو دکھا کر جائیداد میں سے تمہارے بیٹے کا حصہ الگ کر دوں گا۔ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ پہلے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ اس پر میرا بھوت سوار ہے، مگر اب ایسے لگا جیسے وہ نکاح نامہ اور خط ہی لینے آیا ہے۔ اس کی باتیں روکھی ہو گئی تھیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے میری عقل کو جگا دیا اور یہ خیال آیا کہ شادی کا ثبوت یہی کاغذات ہیں۔ اگر میں نے یہ دے دیے تو کس کو کہوں گی کہ میں خان بہادر کی دوسری بیوی تھی اور میرا بیٹا جائیداد کے حصے کا حقدار ہے؟ میں نے حامد کو یہ کاغذ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اگر نکاح نامہ اور یہ خط مجھ کو نہیں دو گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہی ایک ثبوت ہے، یہ میں کسی قیمت پر نہیں دوں گی۔ اس نے کہا، دیکھو رضیہ، میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو چکی ہے، میں تم کو صاف صاف بتا دیتا ہوں، تمہارا بیٹا ہمارا حصے دار نہیں بنے گا۔ میں تم کو کچھ رقم دے دوں گا، کہو 10,000 منظور ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ مجھ کو ایسا شوق بالکل نہیں کہ نقد رقم حاصل کروں یا اپنے بیٹے کو جائیداد کا حصے دار نہ بناؤں اور اس کا پورا حصہ وصول کروں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کے مستقبل کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ حامد، میرے بچے کو تم لے جاؤ اور اپنے بھائیوں کی طرح اس کی پرورش کرو، مجھ کو اسی مکان میں پڑا رہنے دو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خان بہادر کے ساتھ میری دوستی تھی اور اس کے گھر میں میرا آنا جانا بھی تھا۔ میں خان بہادر کی پہلی بیوی یعنی حامد کی ماں کو بھی جانتا تھا۔ وہ اچھی عورت تھی لیکن طبیعت کی بہت سخت تھی۔ حامد شریف آدمی نہیں تھا لیکن ماں سے ڈرتا تھا۔ خان بہادر بھی حامد کی ماں سے دبا دبا رہتا تھا۔ حامد شریف آدمی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے خان بہادروں کے گھروں میں تعلیم و تربیت کا کوئی رواج نہیں تھا۔ وہ انگریز حاکموں کی خوشامد اور اپنے گاؤں اور ارد گرد کے لوگوں پر حکومت کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ رضیہ کے معاملے میں آپ کو خان بہادر کے کردار کا پتہ چل چکا ہے۔ رضیہ حامد سے کچھ اور کہہ رہی تھی لیکن اس شخص کے دماغ میں صرف جائیداد تھی۔ دیہات میں اور شہروں کے پسماندہ لوگوں میں بھی ابھی تک یہ عقیدہ ہے کہ جائیداد کی حصے داری میں ڈنڈی مارنا ضروری ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کا حق دبا دیا جائے اور جائیداد کے معاملے میں تنازع ضرور کھڑا کیا جائے۔ حامد کے ہاتھ میں طاقت اور دولت تھی، اس واسطے وہ کسی حصے دار کو کیسے برداشت کر لیتا؟ رضیہ اور اس کے بچے کو تو وہ حصہ دار تسلیم کرتا ہی نہیں تھا۔ دماغ میں یہی خیال تھا، اس واسطے وہ رضیہ کی بات سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا۔ اس واسطے وہ یہی کہتا رہا کہ نکاح نامہ اور خان بہادر کے خط دے دو اور نقد رقم لے لو۔ اس نے 10,000 روپیہ رضیہ کو پیش کیا جو آج کل کے لاکھوں روپے سے زیادہ تھا۔ حامد نے رضیہ کو یہ بھی کہا کہ وہ نکاح نامہ ثبوت کے طور پر اپنی ماں کو دکھائے گا، اس واسطے کہ جائیداد ماں کے ہاتھ میں ہے اور اس کی منظوری کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی نہیں لے سکتا۔ اس نے بار بار ان کاغذوں پر زور دیا تو رضیہ کو اس کی نیت پر شک ہو گیا۔ اس نے یہ کاغذ دینے سے انکار کر دیا۔ حامد اس کو کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ رضیہ بہت پریشان ہو گئی۔ ایک تو گناہ کا ارادہ تھا جو اس نے کیا تھا، وہ اس ارادے سے تو باز آ گئی تھی۔ وہ سچ مچ سمجھتی تھی کہ اس کے باپ اور خان بہادر کی روحیں آتی تھیں اور اس کو اس گناہ سے انہوں نے روکا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، اس واسطے ڈرنے لگی۔ یہ نفسیات کا علم جاننے والے صاحبان بتا سکتے ہیں کہ رضیہ کو کس جذبے یا کس خیال نے روحوں کی شکل میں آ کر گناہ سے روک دیا تھا۔ اس کے دل میں حامد کا ڈر بھی بیٹھ گیا۔ وہ رونے لگی اور اس نے وضو کر کے کچھ نوافل پڑھے اور رو رو کر خدا سے معافی اور مدد مانگی۔ اس نے اپنے باپ اور خدا کی روحوں کو بھی پکارا۔ اسے کمرے میں پھر سر سر کی آوازیں سنائی دیں اور وہ اور زیادہ ڈری۔ لیکن میں نے ایسے سنا جیسے اسے سر سر سے ایک دبی دبی آواز آ رہی ہے کہ ڈرو مت، اللہ کو یاد کرتی رہو۔ رضیہ نے مجھ کو سنایا، میرے دل کو ذرا سکون آنے لگا۔ میں نے خدا کی اور زیادہ عبادت کی۔ اس سے مجھ کو اطمینان تو مل گیا لیکن رات جاگتے گزر گئی۔ اس کے ایک ہفتے بعد کا ذکر ہے کہ وہ صبح ٹرنکوں والے کمرے میں گئی اور سارے ٹرنک اور سوٹ کیس کھلے ہوئے
اور ان میں سے کپڑے وغیرہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دیکھے۔ مکان کی رجسٹری موجود تھی، نکاح نامہ اور رکے جنہیں وہ خط کہتی تھی غائب تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ چوری حامد نے کروائی ہے اور اب اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں مل سکتا۔ حامد کے ساتھ آخری ملاقات کے بعد جو 7-8 دن گزرے، ان دنوں وہ بہت پریشان رہی۔ وہ اکیلی تھی، اس عمر تک وہ اپنے گھر میں قید رہی تھی۔ اسے اپنے آس پاس کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا، کسی سے وہ مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کاغذوں کو کہیں ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے چوری نہ ہو سکے، لیکن اس کے دماغ میں یہ خیال آیا ہی نہیں تھا کہ حامد یہ حرکت بھی کر گزرے گا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ حامد کو یہ کاغذ مل گئے، یہ واپس ہو سکتے ہیں۔ اگر اسے کاغذ نہ ملتے تو وہ رضیہ یا اس کے بچے کو غائب کروا دیتا۔ ان لوگوں کو پولیس والے اچھی طرح جانتے تھے، وہ ہر طرح کا جرم کرائے پر کرانے کی ہمت رکھتے تھے۔ اب رضیہ کو ایسی چوٹ پڑی جس نے اس کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کو تھانے کا مشورہ نوکرانی نے دیا تھا اور تھانے کا راستہ بھی اسی نے سمجھایا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ اتنا زیادہ پریشان نہ ہو اور میں اس کی مدد کروں گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا اس کے گھر چل کر بکھرا ہوا سامان نہیں دیکھوں گا؟ مجھے وہاں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا۔ میں مجرموں اور گناہ گاروں اور ان کے استادوں کی دنیا کا آدمی تھا۔ مجھے سوچ کر فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کروں۔ میرے دماغ میں ایک اور خیال آ رہا تھا۔ معاملہ سیدھا تھا، جیسا کہ عورت کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر چوری ہوئی ہے، چوری کاغذوں کی ہوئی ہو یا کرنسی نوٹوں کی، جرم برابر ہوتا ہے۔ مگر میرے دماغ میں خیال یہ آ گیا تھا کہ اس عورت کی مدد بھی ہو جائے اور حامد میرے ہاتھوں گرفتار نہ ہو۔ اس خاندان کے ساتھ میرے دوستانہ تعلقات تھے، اس واسطے میں ان لوگوں کی عزت کو محفوظ رکھنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ پولیس کا کام ہوتا ہے مجرم کو پکڑنا اور اسے سزا دلانا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ چوری ثابت نہ ہوئی تو اس عورت کی کوئی نہیں مانے گا کہ وہ خان بہادر کی بیوہ ہے، اس واسطے کہ اس کے پاس نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے نہ نکاح خاں کا نام معلوم تھا، نہ گواہ کو وہ جانتی تھی۔ میں نکاح رجسٹر سے شادی ثابت کر سکتا تھا، بشرط یہ کہ شادی ہوئی ہو، مگر ایک خطرہ تھا کہ حامد رضیہ اور اس کے بچے کو غائب کروا دے گا۔ اس واسطے میں نے اس بات کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا کہ رضیہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے حامد اور اس کی ماں کو ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ رضیہ کو میں نے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور اس کمرے میں ٹرنک اور سامان اسی طرح بکھرا رہنے دے اور دروازہ بند کر دے۔ اسے میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ رپورٹ لکھوانے کی ضد نہ کرے، میں اس کا کام کروا دوں گا۔ وہ مان گئی اور چلی گئی۔ میں نے اپنے فیصلے پر غور کیا تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں اپنے لیے ایک خطرہ مول لے رہا ہوں۔ اگر حامد نہیں مانتا کہ اس نے ہی کاغذات چوری کروائے ہیں تو میں کیا کر لوں گا؟ میں کیس باقاعدہ رجسٹر کروں گا اور FIR لکھوں گا تو کون سے دن کا وقوع لکھوں گا؟ پولیس کی ایسی کچھ اور کارروائیاں ہوتی ہیں، صفائی کے وکیل ان کو سامنے رکھ کر گواہوں پر ایسی جرح کرتے ہیں کہ کیس چوپٹ کر دیتے ہیں۔ ان خطروں کے باوجود میں نے مناسب سمجھا کہ کیس رجسٹر نہ کروں۔ میری اور رضیہ کی بدقسمتی سمجھیں کہ رضیہ کے جانے کے بعد ہیڈ کوارٹر سے مجھے بلاوا آ گیا۔ میں اسی روز بذریعہ ریل گاڑی چلا گیا۔ اگلے روز DSP کے پیشوا ایک پرانے کیس کی بابت مجھ کو بلایا گیا تھا۔ وہ دن بھی ادھر ہی گزر گیا۔ میں جب واپس آیا تو ایسا کام میرے ساتھ تھا کہ میں سارے کیس بھول گیا۔ ایک دن اور گزر گیا۔